رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن ساعدني يا. یہ سوال پوچھا گیا کہ اگر ناسمجھی میں یا کم عمری میں مگر بلوغ کی عمر میں روزہ ٹوٹ جائے تو اس صورت میں جو ہے فدیہ کیا ہوگا، کتنا ہوگا اور روزوں کی قضا کی کیا صورت ہے. اس حوالے سے شریعت مطہرہ کی تعلیمات کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے کہ بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں صرف روزے کی قضا، یعنی روزے کی قضا سے مراد کیا ہے کہ ایک دن کا روزہ اگر چھوٹ گیا ہے تو اس کے بدلے میں ایک اور دن کا روزہ جو ہے وہ رکھنا لازم ہے. اور بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جس صورت میں قضا کی یہ صورت ہے لیکن ساتھ کفارے کی صورت ہے، تو ہمیں اس کو مد نظر رکھنا چاہیے اور تاکہ ہم احسن طریقے سے، بہتر طریقے سے ہم عبادت کا اہتمام کرنے والے بنیں اور اپنی عبادات کی ہم حفاظت کرنے والے بنیں. دیکھیے، روزوں کے حوالے سے جو صرف قضا واجب ہونے کی صورت ہے، یعنی اس میں ایک صورت یہ کہ کوئی چیز منہ میں ہو، منہ میں ڈالی جائے یا منہ میں موجود ہو اور وہ غذا نہ ہو جیسے کچے چاول ہیں یا اسی طرح جو ہے آٹا ہے یا کھجور کی گھٹلی ہے یا اسی طرح کوئی اور چیز کہ جو غذائیت کے زمرے میں نہ آئے اور وہ پیٹ میں پہنچائی جائے یا وہ ناک کے ذریعے جو ہے وہ داخل کی جائے، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ روزہ ٹوٹ جائے گا. یا اسی طرح دانتوں میں کوئی چیز رہ گئی اور وہ چنے کے دانے کے برابر ہے، اس کے بقدر ہے یا اس سے زیادہ بڑی کوئی چیز ہے اور اس کو جو ہے وہ نگل لیا گیا. یا اسی طرح کسی شخص نے بھولے سے، اس کو یاد نہیں رہا، اس نے کچھ کھا لیا یا پی لیا اور بعد میں اس کو یہ احساس ہوا کہ میں نے تو بھولے سے کچھ کھا پی لیا تو شاید میرا روزہ ٹوٹ گیا، اور پھر اس کے بعد ارادتاً بھی اس نے کوئی چیز کھا لی، یعنی پہلے اس کا کھانا جو تھا وہ بھولنے کے نتیجے میں تھا اور دوبارہ اس کا کھانا وہ ارادتاً تھا. یا اسی طرح کسی فرد کو اس بات کا خیال آیا کہ شاید افطار کا وقت ہو گیا ہے اور اس نے جو ہے وہ کوئی چیز کھا لی، بعد میں پتہ چلا کہ ابھی تو افطار کے وقت میں ابھی ٹائم باقی ہے، پھر اس نے اس احساس کے پیش نظر کہ اب تو میرا روزہ نہیں رہا، اس نے پھر ارادتاً کوئی اور چیز کھا لی. یعنی یہ جو صورتیں ہم نے آغاز میں ذکر کی، یہ صورتیں ہیں کہ جن میں صرف قضا واجب ہوتی ہے. قضا کے واجب ہونے کے بعد مطلب جس دن کا روزہ چھوٹ گیا، جس دن کا روزہ نہیں رہا، روزہ ٹوٹ گیا، اب اس کے بدلے میں رمضان کے بعد ایک دن کا روزہ جو ہے اس کے ذمہ آئے گا. اچھا، ایسی صورت کہ جس میں قضا بھی ہے اور کفارے کی صورت بھی ہے، تو اس میں کیا ہے کہ مفسد صوم یعنی کھانا پینا یا اسی طرح مباشرت کرنا، جنسی تعلق اپنی بیوی کے ساتھ قائم کرنا، یعنی یہ وہ صورتیں ہیں کہ ان میں بعض شرائط ہیں. اگر وہ شرائط موجود ہوں، 4 شرائط کا ذکر کیا جاتا ہے، تو اس کے نتیجے میں قضا اور کفارہ دونوں لازم ہو جائیں گے. مثلا شرط یہ ہے کہ روزہ دار مکلف ہو، کہ وہ مکلف ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، اور فرض روزے کی نیت اس نے رات سے ہی کی ہو کہ فرض روزہ ہے، وہ نفلی روزہ نہ ہو. یا اسی طرح اسے کوئی عذر لاحق نہ ہو، سفر کا یا مرض کا کوئی ایسا عذر لاحق نہ ہو کہ جس کے نتیجے میں اس نے یہ روزہ جو ہے وہ افطار کر دیا یا وہ روزہ ٹوٹ گیا، اس کا روزہ نہیں رہا. اسی طرح شرط اس میں یہ بھی ہے کہ جبر اور اکراہ کی صورت نہ ہو. اس نے جو بھی کیا، کچھ کھایا پیا، جنسی تعلق قائم کیا، تو وہ اس نے اپنی مرضی سے ارادتاً اور خود اپنی نیت کے ساتھ اس نے کیا. ارادتاً اس طرح کرنے سے کہ بھولنے کے نتیجے میں نہ ہو، کسی اور کے جبر کے نتیجے میں نہ ہو. تو اب کیا ہوگا کہ اب کسی فرد نے اگر روزہ توڑ دیا تو اس کے ذمے صرف ایک دن کا روزہ اس کی قضا لازم نہیں ہے، بلکہ اس کے ذمے فقہا یہ فرماتے ہیں کہ 2 مہینے مسلسل روزے رکھنا ایک دن کے بدلے میں، ایک دن کے روزے کے بدلے میں 2 مہینے مسلسل روزے رکھنا یہ اس پر لازم ہے. اور یہ ایک ایسا تسلسل ہے کہ جس میں انقطاع نہیں ہوگا، کہ جس میں یہ نہیں ہوگا کہ کسی ایک دن کا روزہ وہ نہ رکھے کہ آج طبیعت آمادہ نہیں ہے
اور آج مزاج ٹھیک نہیں ہے، نہیں، بلکہ یہ 2 مہینے کے روزے اسے متواتر مسلسل رکھنے ہوں گے. تو یہ قضا اور کفارے دونوں کی صورت ہے. تو اس لیے روزے کے حوالے سے انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے. اس بات کا مکمل خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جو ہے روزے کی قضا کی صورت کی طرف بھی نہ جائیں اور روزے کی قضا اور کفارے دونوں کی صورتوں کی طرف نہ جائیں. اللہ تعالی ہمیں اپنے روزوں کی حفاظت کرنے اور اس عبادت کو کما حقہ، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اپنی عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.